نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی، وہ رب کے جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے آئے ہیں ان کو بھی پیدا کیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، جعل لکم الارض فراشا، کہ جس نے بنایا زمین کو تمہارے لیے بچھونا، والسماء بناء، وہ آسمان کو بنایا چھت، وانزل من السماء ماء، اور اس نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی، پھر اس پانی کے ذریعے تم نکالتے ہو پھلوں کو، رزقا لکم، تمہارے لیے روزی ہے اس میں، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شریک، وانتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک میں ہو، نزلنا علی عبدنا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس لاؤ تم کوئی اس صورت جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لاؤ تم اپنے شریکوں کو، من دون اللہ، جس کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پر ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ، کہ جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر، وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے عمل کیے، کہ ان کے لیے جنت میں ایسے باغات ہوں گے کہ تجری من تحتها الانہار، کہ بہتی ہوں گے اس کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منہا، کہ جب بھی ان کو دیا جائے گا ان جنتوں میں، من ثمرۃ الرزق، پھلوں سے رزق، قالوا ھذا الذی، کہیں گے یہ تو وہی ہے، رزقنا من قبل، کہ جو اس سے پہلے ہمیں روزی دی گئی ہے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یا اس جیسے دیے گئے، وَلَهُمْ فِيهَا، ان کے لیے ہوں گے ان جنتوں میں، ازواج مطہرہ، پاکیزہ جوڑے، وَهُمْ فِيهَا خالدون، ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو قرآن میں جو اصل عقیدے ہیں وہ تین ہی عقیدے ہیں پوری اسلام کے، توحید، رسالت، قیامت، باقی جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں ان سب سے نکلی ہوئی ہے یا ان سے وہ جڑی ہے۔ تو یا ایھا الناس، کہ انسانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو جنوں انسانوں سب کے لیے ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آنا ہے یہ انسانوں کے لیے بھی ہے اور جنوں کے لیے بھی ہے۔ خطاب صرف انسانوں کو لیے اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت انسانوں کی سپرد فرمائی ہے، کہ جو زمین کی باغ دوڑ ہے وہ انسانوں کے سپرد کی گئی ہے، اور جنات انسانوں کے تابع ہے۔ خطاب اصل کو ہی ہوتا ہے، اس لیے فرمایا یا ایھا الناس، و انسانوں، یہ خطاب تمام انسانوں کے لیے ہے، کالے ہے، گورے ہے، عربی ہے، عجمی ہے، سب کے لیے ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر ایک طرف عام انسان ہو جس کو نماز کا مسائل کا بھی پتہ نہ ہو، نہ اس کو طریقے کا صحیح طرح پتہ ہو، لیکن اگر دوسری طرف ایک جن ہے اور ایک عالم ہے، اچھا عالم ہے، تو اب اس کون جماعت کے لیے آگے ہوگا، کون نماز پڑھائے گا؟ تو مولانا صاحب نے لکھا ہے کہ انسان ہی کو آگے کیا جائے گا۔ کیوں؟ سجدے کا حکم جن کو ہے کہ انسان کو سجدہ کرے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہوا ہے، اگرچہ عام انسان کو کچھ نہیں آتا اور جن ایک اچھا عالم ہے، لیکن پھر بھی انسان کو آگے کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فضیلت بیان کی ہے کہ عبادت کرو اپنے پروردگار کی، وہ پروردگار کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خلق کی صفت اتنی واضح ہے کہ جو پکے سکے مشرک تھے وہ بھی مانتے تھے کہ ہر چیز کا خالق کون ہے، بھائی ایک اللہ ہے۔ سب کافروں کا اب بھی عقیدہ ہے کہ سب سے بڑی ذات کون سی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو آپ اگر ان سے سوال کریں گے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں گے، من خلقہم، کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ کافر خود بخود کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبادت اس کی کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور صرف تم ہی کو پیدا نہیں کیا بلکہ جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا، جو تمہارے بعد آنے والے ہوں گے قیامت تک سب کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو، کس چیز سے؟ اس چیز ہے کہ اللہ کی گرفت، اللہ کے عذاب سے تم ڈرو۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا مگر قدرت کی دلیلیں اتنی واضح ہے کہ کوئی اندھا بھی انکار نہیں کر سکتا، البتہ ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔